السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پیر بھائی گروپ 2 میں کسی نے سوال بھیجا ہے، کسی پیارے بھائی نے، کہ مرادیں حاصل کرنے کے لیے منتیں مانگتے ہیں اور پوری ہونے پر نظر نیاز پیش کرتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ تو میرا بھائی، نظر اور منت دو طرح کی ہوتی ہے، منت عبادت اور منت تعظیم۔ منت عبادت یہ ہے کہ کسی مصیبت کے وقت لوگ نوافل یا روزوں کی منت مان لیتے ہیں کہ ہمارا یہ کام ہو جائے تو میں اتنے نفل پڑھوں گا یا اتنے روزے رکھوں گا، یعنی 10 20 50 یا 100 نفل پڑھوں گا یا 1 مہینے کے روزے رکھوں گا، نفلی روزے۔ اور جب مصیبت ٹل جاتی ہے تو پھر وہ اپنی حاجت پوری ہونے پر نفل یا روزے جو بھی منت ہوتی ہے اسے ادا کرتے ہیں۔ تو یہ نظر اور منت جو ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، یہ کسی نبی یا ولی کے لیے نہیں ہو سکتی کہ اتنے روزے رکھوں گا یا اتنے نفل پڑھوں گا۔ تو یہ منت صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے اور کسی کے لیے نہیں ہو سکتی۔ دوسری ہوتی ہے منت یا نظر تعظیم۔ یہ ہدیہ، نظر نیاز یا خدمت یا تحفہ تحائف کے معنوں میں آتی ہے۔ نظر تعظیم یہ پہلے انبیاء بنی اسرائیل پر جائز نہیں تھی، صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت کے ولیوں اور استادوں پر اللہ نے جائز فرمائی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے پہلے نبیوں پر اور میری امت کو پہلی امتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے کہ پہلے نبیوں پر نیاز لینا جائز نہ تھا، وہ تمام عمر کسب کرتے تھے اور اپنی کمائی سے گزر بسر کرتے تھے، اور میرے لیے نیاز لینا جائز فرما دیا۔ میری امت کے لیے ساری زمین مسجد کر دی کہ یہاں نماز کا وقت ہو جائے وہیں نماز پڑھ لیں۔ مسجد میں آنا فرض نہیں، جبکہ پہلی امتوں پر فرض تھا کہ گرجا گھر میں ہی آ کر عبادت کریں۔ یہ لمبی حدیث ہے، میں نے اس کا مطلب بیان کر دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے ولیوں اور استادوں کے لیے نیاز جائز ہے اور اس کا رواج بھی ہے۔ یہ تعظیمی نظر نیاز حقیقت میں ہدیہ ہے۔ ہدیہ لینے والا اگر زندہ ہے تو اس نیاز کو اس کے پاس پہنچا دیتے ہیں، اور اگر وہ فوت ہو جا چکا ہو تو اس کا ثواب اس کی روح کو نیاز کرتے ہیں۔ تو یہ تمام جو بڑے بڑے علماء اور اولیاء کرام جو ہیں وہ سب اس پر متفق ہیں۔ آگے ایک حدیث مبارک ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی جس کے ساتھ ایک لڑکا تھا، تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لڑکے کو ہر روز 3 بار ایک دیو پکڑ لیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لڑکے کا کام کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور 3 بار فرمایا، اے اللہ کے دشمن دور ہو جا۔ پھر لڑکا عورت کو دے دیا۔ جب آپ اس کے گاؤں میں پہنچے تو وہ عورت لڑکے کو لیے ہوئے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور 2 بھیڑیں نظر نیاز پیش کیں اور عرض کیا، میرا ہدیہ قبول فرمائیں۔ اس دن کے بعد میرے بیٹے کو دیو نے نہیں پکڑا۔ عورت غریب تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بھیڑ واپس کر دی اور فرمایا، اس کی طرف سے ایک ہی کا ہدیہ اور نظر کافی ہے۔ دوسرا واقعہ کتابوں میں نفحات الانس میں موجود ہے کہ ایک شخص حضرت شیخ ابو سعود کے پاس آیا اور آپ کے سر پر 200 دینار کی دستار دیکھی اور اپنے جی میں کہا کہ یہ کیا فضول خرچی ہے کہ ایک درویش 200 دینار کی دستار اپنے سر پر پہنے۔ 200 دینار سے تو کتنے درویشوں کے کپڑے بن سکتے ہیں۔ حضرت شیخ ابو سعود نے نور باطن سے اس کے جی کا خطرہ اور وسوسہ معلوم کر لیا اور فرمایا، اے فلاں، اس کا نام لے کر، کہ ہم نے یہ دستار اپنی مرضی سے نہیں باندھی، اگر تم چاہتے ہو تو لے جاؤ اور بیچ ڈالو اور درویشوں کے لیے کھانا
اچھا کھانا لے آؤ۔ اس شخص نے یہ پگڑی بیچ ڈالی اور درویشوں کے لیے ایک پرتکلف کھانا آراستہ کیا، آراستہ کی دسترخوان۔ دوسرے وقت کی نماز پڑھنے خانقاہ شریف میں آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہی دستار شیخ کے سر پر موجود ہے۔ بہت حیران ہوا۔ شیخ نے فرمایا کیا حیرانی ہے، اس کی حقیقت خواجہ صاحب سے پوچھ لو۔ خواجہ صاحب نے فرمایا پچھلے سال میں کشتی میں سفر کر رہا تھا کہ مخالف ہوا چل پڑی، کشتی ڈاواں ڈول ہونے لگی، جان کے لالے پڑ گئے۔ میں نے نظر مانی کہ اگر سلامتی کے ساتھ پار ہو جاؤں تو ایک اچھی خوبصورت دستار لے کر حضرت شیخ ابو سعود کے لیے نظر نیاز پیش کروں گا۔ اب بغداد شریف میں 6 ماہ ہو گئے دستار ڈھونڈتے ہوئے، لیکن جیسی دستار کو جی چاہتا تھا ویسی ہاتھ نہ لگی۔ آج ایک دکان پر یہ دستار دیکھی تو سمجھا کہ یہ شیخ کے لائق ہے، خرید کر لے آیا اور طوفان دریا میں جو نیت کی تھی اسے پورا کیا اور اپنی نیاز جو تھی وہ اس کا پوری کی، اس کا وہ پیش کی۔ تو اس طرح اب اس میں جو لوگ اس کو ناجائز کہتے ہیں ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہ نبیوں اور ولیوں کو بتوں کی مانند سمجھتے ہیں۔ چونکہ بتوں کے سامنے کچھ بھی نیاز رکھنا اور ان کی نظر ماننا یہ شرک ہے، اس لیے ان کی نیاز بھی شرک ہے۔ نبیوں کے معجزوں اور ولیوں کی کرامتوں پر اعتقاد رکھنے والے ان کے نزدیک مشرک ہیں، حالانکہ بتوں کو نبیوں اور ولیوں سے کوئی نسبت نہیں، کیونکہ نبی اور ولی اللہ کے مقبول بارگاہ ہیں۔ اللہ نے ان کو مراتب، اختیارات اور تصرفات عطا فرمائے ہیں، تو ان لوگوں کو نظر نیاز دینا، ان کا قبول کرنا، یہ سب سنت نبوی ہے، شرک نہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے بھی ایک واقعہ ہے کہ اپنے قبیلہ غفار کے سردار تھے آپ، تو مسلمان ہو کر اصحاب صفہ میں شامل ہو گئے تھے۔ اصحاب صفہ کا نام نفقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تھا کہ کئی دفعہ سرکار کے اہل و عیال اور اصحاب صفہ کا وہ لنگر پانی جو تھا وہ کم ہو جاتا تھا، غربت کا زمانہ تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری ایک دفعہ اپنی قوم میں گئے تو واپسی پر کافی رقم اپنے ساتھ لائے اور حضور کی خدمت میں عرض کی کہ یہ میں اپنی قوم سے صدقہ کی رقم لایا ہوں، قبول فرمائیں۔ آپ نے فرمایا سردار پر صدقہ حرام ہے، میں یہ رقم نہیں لوں گا، یہ رقم غربا میں تقسیم کر دے۔ دوسری دفعہ ابو ذر غفاری پھر اپنی قوم میں گئے کچھ وقت کے بعد اور واپسی پر پہلے سے بھی زیادہ رقم لائے اور سرکار کی خدمت میں پیش کر کے عرض کی کہ حضور یہ آپ کی نیاز ہے، قبول فرمائے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے نیاز ہمارے لیے جائز فرما دی ہے، جبکہ پہلے نبیوں پر جائز نہ تھی اور آپ نے نیاز قبول فرمائی۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بھائی ولیوں کا، نبیوں کا نظر نیاز لینا یا استادوں کا نیاز لے لینا یہ عین سنت کے مطابق ہے، شرک اور بدعت بالکل نہیں ہے۔ امید ہے میرے بھائی کو سمجھ آ گئی ہوگی، نہیں تو اگر کوئی مبہم رہ گیا ہو تو پھر سوال عرض کر دینا، میں پھر عرض کر دوں گا۔ والسلام، اللہ حافظ۔